بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے، سبق 2AB۔ آج کے سبق کے اندر آپ سیکھیں گے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 تک، اور دوسرے حصے کے اندر آپ سیکھیں گے ہوا مسلمون ہم مسلمون جیسے الفاظ۔ آخر پہ پھر نقاط تعلیم یا شو کی بات سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 1390 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ سبق نمبر 2 کے ختم ہونے تک کل 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ 27 الفاظ قرآن کریم کے اندر 8638 بار استعمال ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کا بیٹری لیول 0 سے سٹارٹ ہو کے 10,000 کے قریب پہنچ چکا ہوگا الحمدللہ۔ قرآن کریم کے کل الفاظ تقریباً 4500 ہیں، جو کہ قرآن کریم کے اندر 78,000 بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تعارف سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی اور مکمل سورہ ہے۔ یہ سورت اتنی اہم ہے کہ اس سورت کو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو ہم ایک ہی دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات نوٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن کریم کے اندر 9000 بار استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم کی ہر لائن کے اندر 1 یا 2 الفاظ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ میں سے ہیں، تو اسی لیے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے یہاں سے۔ تو اب ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم یہاں پہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، بعض بھی الگ لفظ ہے، اسمی الگ لفظ ہے۔ بے کے معنی سے اسمی نام، اسم واحد ہے اور اس کی جمع اسماء ہے۔ ایک لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 39 ٹائم یوز ہوتا ہے، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، اسماء حسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ الرحمن جو بہت مہربان۔ اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان شدید غصے والا، عطشان شدید پیاسا، جوعان خوب بھوکا، یعنی اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ الرحمن پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 57 ٹائم یوز ہوا ہے۔ الرحیم رحم کرنے والا، اور یاد رکھیے گا جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر تسلسل، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے جمیل، ہم جمیل اسے نہیں کہیں گے جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہے، اور اسی طرح کریم، کریم کہتے ہیں اچھے اخلاق والا، جو کل پرسوں گالیاں دے رہا ہو اسے اچھے اخلاق والا نہیں کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے الفاظ کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی مرسیفل، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 115 ٹائم یوز ہوا ہے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے جوش کو تسلسل کے ساتھ ضرب دیجئے تو یاد رکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی موسلا دار بارش جو مسلسل ہم پر ہو رہی ہے۔ کسی بھی آیت کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ دعا، پھر احتساب، پلان، اور پھر تبلیغ کے ساتھ اس آیت کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے عملی اسباق کیا ہے۔ اب آپ بتائیں ذرا مہربان کون ہوتا ہے؟ ہم تو مہربانوں سے کہتے ہیں جو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مہربان اور رحمت والا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت کے ساتھ خیال رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر دیے، ماں باپ، رشتہ دار دیے، زمین، آسمان، پانی، طرح طرح کے کھانے اور مختلف چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ ہم تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر 12 ہیبٹس سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ پہلی عادت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کو محسوس کرنا چاہیے جو تسلسل کے ساتھ ہے اور جو شدت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ وہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ضرور آپ کی مدد بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہم عادت نمبر 2 لیں گے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ خوشی کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر بھی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا بھی گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو یاد رکھے گا
پوزیٹو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم پہ کوئی آزمائش آ بھی جائے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش یقیناً ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں. مثلا زندگی میں سکون، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہمیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرنا سکھاتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل ویسٹ ہمیں پوزیٹو تھنکنگ کہ محض ہمیں فلسفے اور کورسز اور ورکشاپس کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ پوزیٹو تھنکنگ کریں، لیکن ویسٹ ہمیں پوزیٹو تھنکنگ اباؤٹ اللہ سے کٹ کر کے اونلی جسٹ پوزیٹو تھنکنگ سکھانا چاہتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب کتنا ہی اچھا ہے کہ جو کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرنے کا درس دیتا ہے. تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے اور جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد، حمد کے دو معنی کیے جاتے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 43 ٹائم یوز ہوا ہے. للہ، یہ دو لفظوں کا مجمع ہے، لفظ لی الگ لفظ ہے، لفظ اللہ الگ، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 149 ٹائم یوز ہوا ہے. ربی، جو رب ہے. اب آپ بتائیں رب کون ہوتا ہے؟ جو پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو، ٹریلین آف سیلز کو جو پالنے والا ہے، پل پل آکسیجن دینے والا ہے، جس سیلز کے اوپر انسانی لائف بیسڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان خلیوں کو ہر لمحے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خلیوں کو آکسیجن دیتے ہیں. عالمین، تمام جہانوں کا. عالم یہ لفظ واحد ہے اور عالمین یہ اس کی جمع ہے. یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 73 ٹائم یوز ہوا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کے، صرف مسلمانوں کا نہیں کہا، صرف انسانوں کا نہیں کہا، بلکہ تمام عالمین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں. عالم انسان ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، عالم جنات ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عالم جن کو ہم نہیں بھی جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے تمام عالمین کا رب ہے. اب اس آیت کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس آیت کو لے کے آئیں گے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ذریعے. اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دل سے تعریف کیجئے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر کیجئے. تعریف اگر دل سے کرنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر غور کیجئے. جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، یعنی سائنس، میتھ، ہسٹری کو پڑھیں گے، تو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور شکر نکلے گا. تو یہاں سے ہمیں عادت نمبر 4 کو اپنانا ہے کہ خوب علم حاصل کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور شکر کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ دنیا کی رنگینیوں سے، لوگوں سے، شخصیات سے متاثر تو ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. اب وہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ہر ضرورت کو پورے کرتے ہوئے پرورش کرنے والا. تصور میں لائیے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. تو یہاں سے ہمیں عادت نمبر 5 لینی ہوگی کہ ہمیں ہر لمحے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کرتا ہے ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو ہمیں یہاں سے عادت نمبر 5 لینی ہے کہ ہر لمحے بار بار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب اس آیت کو پریکٹس کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب اگلی آیت، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا. اس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور پہلو، اللہ رحمان ہے یعنی بہت مہربان، پرجوش رحمت والا. وہ رحیم بھی ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، یعنی رحمت کی مسلسل موسلادھار بارش جو وہ ہم پر کر رہا ہے. تو اسی لیے اس آیت سے ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح رحم کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں پر رحم کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا لم یرحم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی
اس شخص پر کبھی رحم نہیں کرتے۔ تو آج ہی ابھی اس وقت اس کلاس کو مکمل کرنے کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں، ان پر رحم کریں۔ تو یہاں سے ہمیں اپنی عادت نمبر 6 لینی ہوگی کہ ہمیں ہر لمحے دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب ہم پریکٹس کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ سبق اے ہوا ہمارا مکمل۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پارٹ بی کو شروع کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔